قربا بڑی مومن اکرام پروردگار کی اس پرسداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں دل زہرا سے کرتے والے اس کا واسطہ میں روزی روزگار عطا ہو۔ جو صاحب روزگار ہیں یا کاروبار میں مشغول ہیں ان کے روزگار اور کاروبار ترقی اور استحکام عطا فرمائے۔ مالک جو بیمار ہیں بیماری کربلا کے سفتے میں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ جو مغروض ہیں ان کا قلب غیب سے عطا فرمائے۔ جو بے اولاد صالح عطا فرمائے۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و فرما بردار بنا۔ ہمارے بچے جو تعلیم میں مشغول ہیں انہیں تعلیمی کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ ہماری بیٹیاں جو بڑی بڑی ہیں شادی کی عمر تک پہنچ گئی ہیں مگر ابھی تک ان کے رشتے نہیں لگے، حسین کی بیٹیوں کا واسطہ جلد از جلد ان کو اپنے گھروں کا کرو۔ پروردگار دنیا میں جہاں جہاں عالم عالم کے چاہنے والے رہتے ہیں انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اور دنیا میں جہاں جہاں دشمنان عالم محمد بستے ہیں انہیں نیست و معبود فرما دے۔ حسن علی شاہ صاحب ان کے برادران جو فرش عزا چاہتے ہیں پروردگار کی نیک توفیقات میں اضافہ فرما اور ان کے گھروں پر ہر قسم کی آفت و بلاؤں سے محفوظ فرما۔ پروردگار پاکستان کو سلامتی امن اور استحکام عطا فرما۔ ہمارے وارث کا ظہور فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک بلند ترین دن پڑی محبت اور مودت کے موضوع پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ محبت ہے پہلا زینہ، محبت کے بعد آتا ہے انس، انس کے بعد آتا ہے شغف، شغف کے بعد آتا ہے عشق، عشق کے بعد جو آتا ہے اسے مودت کہتے ہیں۔ عشق پہ بھی بھاری ہوتا ہے وہ مودت ہوتا ہے۔ ہم نے پہلے محبت کرنے کے سلیقے سیکھنے ہیں تاکہ سینہ بسینہ آل محمد سے عشق کرے اور پھر مودت کی سیڑھی پہ چڑھے۔ محبت اتنی طاقت ہے اس کی کہ محبت نابینا کو بینا کر دیتی ہے۔ محبت کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ محبت آزماتی ہے، ہمیشہ محبت جو ہے وہ محبوب کو آزماتی ہے۔ محبت میں آزمائش ہونا شرط ہے۔ سورہ مبارکہ لقمان میں اللہ کہتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ محض یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے؟ اللہ نے کہا نہیں، ہم انہیں آزمائیں گے۔ انداز دیکھیے، آیت کا انداز دیکھیے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کسی یہ کہنے سے چھوڑ دیں کہ جی ہم ایمان لائے؟ اللہ نے کہا نہیں، وہ آزمائے جائیں گے۔ ہم آزماتے ہیں کسی کو اس لیے کہ ہمیں اس کی صلاحیتوں کا علم نہیں ہوتا۔ یہ اللہ اپنے بندوں کو کیوں آزماتا ہے؟ معصوم سے یہی سوال کیا گیا کہ اللہ اپنے بندوں کو کیوں آزماتا ہے؟ تو معصوم نے جواب دیا کہ جس طرح سونے کو آگ کی بھٹی سے گزارا جاتا ہے تاکہ سونے کے جوہر ظاہر ہو سکے، اللہ مومن کو آزمائش سے گزارتا ہے تاکہ ایمان کے جوہر ظاہر ہو سکے۔ آزمائش نہ ہو اور فارغ البالی رہے تو قناعت کا جوہر کیسے کھلے گا؟ اگر مصیبتوں کے پہاڑ نہ ٹوٹے تو ثبات قدمی کا کیسے پتہ لگے گا؟ اگر فرعون نہ
تاکہ ایمان کے جوہر کھلے۔ کائنات کی سب سے پہلی آزمائش، سب سے پہلا امتحان جناب آدم کا امتحان۔ ہمارا قاعدہ کیا ہے؟ پہلے امتحان لیتے ہیں پھر عہدہ دیتے ہیں۔ اللہ نے آدم کو پہلے عہدہ دیا پھر امتحان لیا، تاکہ اگر تم کسی معصوم کو مبتلائے آزمائش دیکھنا تو کبھی یہ نہ کہنا کہ اللہ انہیں آزما رہا ہے، نہیں، اللہ ان کی عظمت دنیا کو دکھا رہا ہے۔ اگر کربلا میدان آزمائش تھی تو حسین کو اللہ آزما نہیں رہا تھا، اللہ حسین کو آزما نہیں رہا تھا، آئینہ کربلا میں کردار حسین دکھا رہا تھا۔ اللہ نے آدم سے امتحان لیا، آدم پاس ہو گئے، اللہ نے آدم کو خلافت دے دی۔ فرشتے نہیں جانتے تھے، آدم جانتے تھے، اس لیے آدم خلافت کے حقدار قرار پائے۔ یہ ہے پہلی خلافت۔ پہلی سے آخری کا مسئلہ حل کرو۔ جو جانتا ہے وہ خلیفہ ہوتا ہے، جو نہیں جانتا وہ خلیفہ نہیں ہوتا۔ ہائے ساری زندگی پوچھتے رہے پھر بھی علی کو منبر نہ دیا۔ اللہ آزماتا ہے، میرے بات تھوڑی دور تک لے جانی ہے، جلدی کرو۔ اللہ آزماتا ہے، کتنی اہم ہے یہ آزمائش۔ زندگی میں کبھی آزمائش سے ڈرا نہ کرے، آزمائش رتبے دینے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اللہ آزماتا ہے، کتنی اہم ہے یہ آزمائش۔ اللہ نے قرآن میں کہا یہ دنیا خلق ہوئی، کیوں خلق ہوئی؟ وَجَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے زمین خلق کی، اس زمین پر جتنی بھی آسائشیں خلق کی، یہ غذا، یہ چرند، یہ پرند، یہ سبزہ، یہ چاند، کیوں؟ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے۔ زمین خلق ہوئی تاکہ ہمیں آزمایا جائے، زمین پر ساری نعمتیں خلق ہوئی تاکہ آزمایا جائے۔ پھر اللہ نے زمین پر انسان سے بسایا۔ یہ انسان کو جو خلق کیا، اللہ کہتا ہے وَخَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے بنایا، کیوں؟ تاکہ آزمائے۔ انسان بنا کیوں؟ تاکہ آزمائے۔ پھر انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اور نسل بڑھانے کے لیے مال دیا، اولاد دی، کیوں؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ ہم نے تمہیں مال دیا، اولاد دی، کیوں؟ تاکہ تمہیں آزمائے۔ مال ملا آزمانے کے لیے، اولاد ملی آزمانے کے لیے۔ کبھی اللہ دے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ لے کر آزماتا ہے۔ مال ملی، اولاد ملی، کس لیے؟ آزمانے کے لیے۔ پھر اس دنیا کے اندر زندگی اور موت کا سرکل چلا۔ یہ زندگی اور موت کو کیوں خلق کیا گیا؟ اللہ کہتا ہے سورۃ النور میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے زندگی خلق کی، اللہ نے موت خلق کی، کیوں؟ تاکہ تم کو آزمائے۔ زندہ زمین بنی آزمانے کے لیے، انسان بنا آزمانے کے لیے، مال ملا آزمانے کے لیے، اولاد ملی آزمانے کے لیے، موت خلق ہوئی آزمانے کے لیے، حیات خلق ہوئی آزمانے کے لیے۔ اللہ نے کہا ہم نے موت خلق کی، ہم نے حیات خلق کی۔ موت کا ذکر پہلے کیا، حیات کا ذکر بعد میں کیا۔
میں نے بڑے بڑے علماء کے پسینے دیکھے ہیں پیشانی پر اس سوال پر کہ اللہ نے موت کو پہلے کیوں خلق کیا؟ ہماریا تو پہلے ہم جو جانتے ہیں پہلے بندہ جیتا ہے، پیدا ہوتا ہے پھر مرتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے پہلے موت ہے پھر حیات ہے۔ کیوں اللہ نے موت کو پہلے خلق کیا؟ جو چیز پہلے ہوتی ہے اس کا بعد پر غلبہ ہوتا ہے۔ میں بہت آسان سے مثال دوں، گھر میں جو بچہ سب سے بڑا ہوتا ہے وہ چھوٹے بھائیوں پر حکومت کرتا ہے، حکم چلاتا ہے۔ جو چیز پہلے ہوتی ہے اس کا بعد میں غلبہ ہوتا ہے۔ اگر اللہ حیات کو پہلے خلق کرتا، موت کو بعد میں خلق کرتا تو حیات کا موت پہ غلبہ ہوتا، پھر موت کسی کو نہیں مار سکتی تھی۔ اللہ نے موت کو پہلے خلق کیا، حیات کو بعد میں خلق کیا تاکہ موت کا غلبہ ہو۔ تو قانون پتہ لگا نا، جو پہلے ہوتا ہے وہ بعد پر حکومت رہتا ہے۔ یا تو 14 سے پہلے کچھ دکھاؤ، اور اگر ان سے پہلے کچھ نہ تھا، موت بھی بعد میں آئی، حیات بھی بعد میں آئی، تو 14 کا موت پر بھی غلبہ ہے، حیات پر بھی غلبہ ہے۔ پھر نہ یہ ہماری طرح جیتے ہیں نہ ہماری طرح مرتے ہیں، جب چاہتے ہیں موت کو حیات بنا دیتے ہیں، حیات کو موت بنا دیتے ہیں۔ زمین آزمائش، نعمت آزمائش، انسان کی خلقت آزمائش، مال اور اولاد آزمائش، حیات اور موت آزمائش۔ پھر اللہ ان ساری آزمائشوں کو سمیٹ کے چند آزمائشوں میں بیان کرتا ہے۔ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تمہیں آزمائے گا خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مالوں کے تلف ہونے کے ذریعے، جان کے ذریعے، اولاد کے ذریعے۔ اللہ نے 5 آزمائشیں بتائی۔ پہلی آزمائش ہے خوف، دوسری ہے بھوک۔ آج دنیا کی یہی سب سے بڑی آزمائشیں ہیں، یا تو خوف نظر آتا ہے دنیا میں یا بھوک نظر آتی ہے۔ پہلی آزمائش ہے خوف۔ توجہ رکھیں، خوف کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، پہلے 2 سنیں، ایک آخر میں سنیں۔ ایک ہوتا ہے خوف جہالت کی بنیاد پر، ایک خوف ہوتا ہے خوف علم کی بنیاد پر، تیسرا خوف کون سا ہوتا ہے؟ خوف کسی اور کو ہوتا ہے، ڈر کوئی اور رہا۔ 3 خوف ہے۔ اب پہلا خوف کیا ہے؟ جہالت کی بنیاد پر۔ وہ خوف کون سا ہے؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بچے شرارت کریں، ماں باپ ڈراتے ہیں، دیکھو باز نہیں آئے تو ہم جا رہے ہیں گھر میں تمہیں اکیلا چھوڑ دیں گے، بچہ فوراً ڈر جاتا ہے۔ حالانکہ اکیلا گھر اسے کھائے گا نہیں، مگر بچے کو خوف ہوتا ہے۔ یہ بچے کا خوف ہے جہالت کی بنیاد پر۔ یہی بچہ 25 سال کا ہو گیا، اب آپ کہو ہم اکیلا چھوڑ دیں گے تو ہنسنے لگے گا، چھوڑ دیجئے۔ یعنی بچپن کا خوف، جوانی کی بے خوفی۔ بچپن کا خوف ہے جہالت کی بنیاد پر، جوانی کی بے خوفی ہے علم کی بنیاد پر، کیونکہ وہ جانتا ہے اکیلے گھر میں کوئی مر نہیں جائے گا۔ دوسرا خوف ہوتا ہے علم کی بنیاد پر، بے خوفی ہوتی ہے جہالت کی بنیاد پر۔ ایک ماں ہے صحن میں برتن دھو رہی ہے، بچہ ہے چھوٹا سا گھٹنیوں چلنے والا، وہ صحن میں کھیل رہا ہے، ایک جانب سے سانپ نکلتا ہے۔ اب بچہ سانپ کو دیکھتا ہے، خوبصورت سا سانپ، سانپ کی جو کھال ہوتی ہے وہ بہت حسین ہوتی ہے،
بڑی نرم ہوتی ہے، بڑی نقش و نگار والی ہوتی ہے یہ، یعنی ظاہر میں خوبصورت ہوتا ہے، اندر سے زہر بھرا ہوتا ہے۔ اسی لیے مولا نے دنیا کی مثال سانپ کی مثال دی ہے، اور علی یہ مثال دے سکتے تھے، دنیا ظاہر میں خوبصورت ہے، اندر اس کے زہر بھرا۔ اب بچہ سانپ کو دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کوئی خوبصورت سی چیز ہے جو چلی آ رہی ہے، وہ اپنا کھلونا سمجھ کر تیزی سے اس کی طرف چلنا شروع کرتا ہے، گھٹنیوں چلنا شروع کرتا ہے۔ یکدم ماں کی نظر پڑتی ہے، ادھر سانپ ہے، بچہ جا رہا ہے، چیخ مارتی ہے، برتن پھینکتی ہے، دوڑتی ہے، بچے کو اٹھا لیتی ہے، بچہ روتا ہے، مجھ سے جو ہے کھلونا چھین لیا۔ یہ ماں کا خوف ہے علم کی بنیاد پر، بچے کی بے خوفی ہے جہالت کی بنیاد پر۔ ماں جانتی ہے کہ یہ نقصان پہنچائے گا، یہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا خوف کسی اور کو ہوتا ہے، ڈرتا کوئی اور ہے۔ شہر کے اندر پیٹ کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، ہسپتال بھرے ہوئے ہیں، کلینکس پر مریضوں کا رش لگا ہوا ہے گا۔ حکومت نے اعلان کیا کہ ٹھیلے سے کوئی چیزیں نہ خرید کے کھائیں، کھلی ہوئی پکی چیزیں نہ خرید کر کھائیں، احتیاط کریں، بیماری پھیلی ہوئی ہے پیٹ کے مرض کی۔ ایک ڈاکٹر صاحب گزر رہے ہیں، دیکھا ایک ٹھیلا ہے، مکھیاں بھنبھنا رہی ہے، اور جو نوجوان اس ٹھیلے سے خرید کر کھڑے ہوئے کھا رہے ہیں۔ ڈاکٹر وہیں سے چیخا، مر جاؤ گے، نہ کھاؤ۔ جو کھا رہے ہیں وہ نہیں ڈر رہے، جو کھا رہے ہیں وہ نہیں ڈر رہے، جو نہیں کھا رہا وہ ان کو دیکھ کر ڈر رہا ہے۔ وہ بھائی مر جاؤ گے، وبا پھیلی ہوئی ہے، نہ کھاؤ۔ جو کھا رہے ہیں وہ نہیں ڈر رہے، جو نہیں کھا رہے وہ ڈر رہے ہیں۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ کے امام معصوم تھے؟ ہاں معصوم تھے، گناہ نہیں کرتے تھے۔ معصوم تھے تو گناہ بھی نہیں کریں گے؟ تو کہا اگر گناہ نہیں کرتے تھے تو ان کی دعاؤں میں استغفار کیوں ہوتا تھا؟ مولا علی کے دعائیں قبیل میں کتنی مرتبہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اگر وہ معصوم تھے تو یہ کیوں کہتے تھے دعاؤں میں یا اللہ گناہوں کو معاف کرتے؟ کیوں استغفار کر کے روتے تھے؟ بھائی وہ اپنے لیے نہیں روتے تھے، کر ہم رہے ہیں، ڈر وہ رہے ہیں۔ کر گناہ ہم رہے ہوتے ہیں، ڈر وہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے خوف۔ دنیا میں تین آزمائشیں سب سے بڑی، تین امتحان، جان کا امتحان، مال کا امتحان اور اولاد کا امتحان۔ اولاد کا امتحان سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ جان کا امتحان، مال کا امتحان اور اولاد کا امتحان۔ جناب ابراہیم نے تینوں امتحان دیے۔ یہ امتحان سمجھ لیں تو آزمائش سمجھ میں آ جائے گی۔ جناب ابراہیم نے تینوں امتحان دیے۔ پہلا امتحان جناب ابراہیم کا جان کا امتحان۔ جناب ابراہیم کھڑے ہیں، بھیڑ بکریاں لے کر صحرا کے اندر وہ چل رہی ہے، ابراہیم کھڑے ہیں۔ ابراہیم کو محسوس ہوا کہ یہاں پہ ایک اور جوان بھی موجود ہے۔ پلٹ کر دیکھا ایک حسین جوان کھڑا ہے اور آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ دیکھتے دیکھتے دیکھے پہلے مال کا امتحان، دیکھتے دیکھتے اس نے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم تڑپ گئے، قریب آ کے کہتے اے شخص کیا تم نے میرے اللہ کو پکارا ہے؟ کہا کیا آواز ہے تیری، میرے دل میں اتر گئی، ایک مرتبہ میرے اللہ کو اور پکار، میری آدھی بھیڑ بکریاں تیری ہے۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم پھر طرف گئے، ہاں کیا انداز ہے پکارنے کا، مگر میرا دل سیر نہیں ہوا، ایک مرتبہ اور پکار لے۔ باقی بھیڑ بکریاں
नबी तेरी है। पता लगा जिससे मोहब्बत होती है उसका नाम बार बार सुनने को दिल करता है। लोग कहते हैं आप लोग हर वक्त अली अली क्यों करते हैं? जिससे मोहब्बत होती है नाम बार बार सुनने को दिल करता है। रब्बुल मलाइकति वरूह। इब्राहिम ने कहा क्या आवाज है, बस दिल कर रहा है सब बेचारों। अब भेड़ बकरियां माल तो मेरे पास रहा नहीं, सब आपको दे दिया, मगर मेरी जान तो मौजूद है। एक मर्तबा मेरे रब को और कहा मैं जिंदगी भर तुम्हारा नौकर बन जाऊंगा। फिर उसने कहा सुब्बुहुल कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वरूह। इब्राहिम सर झुका के खड़े हो गए। हम वादा खिलाफी नहीं करते, माल भी तेरा और मैं भी तेरा खिदमत गुजार। वो नौजवान मुस्कुराने लगा, कहा इब्राहिम आपने हमें पहचाना नहीं, मैं जिब्राइल हूँ। अल्लाह का इम्तिहान ले रहा था। कहा कैसा इम्तिहान? काला इम्तिहान ले रहा था। आपको माल ज्यादा पसंद है या अल्लाह ज्यादा पसंद है? हमसे कहते हैं मजलिसों में इतना खर्च करते हैं, इतने पैसे लुटाते हैं, और ये हुसैन से इश्क का इम्तिहान, ये हुसैन से इश्क का इम्तिहान है। ये इम्तिहान मुकम्मल हुआ, इब्राहिम पास हो गए। दूसरा इम्तिहान माल का हो गया, जान का इम्तिहान। इब्राहिम की कौम जो थी उनकी यहाँ एक ईद आती, उसमें वो क्या करते, अच्छे अच्छे कपड़े बनाते, खाने पकाते, और सुबह को लाकर बुतों के पैरों के पास रख जाते बरकत के लिए, और खुद सारे मिलकर शहर से बाहर ईदगाह में चले जाते, अपनी जो भी इबादत करनी होती करते, शाम को वापस आते, अपना लिबास और खाने पीने की चीज़ें उठाते और फिर ईद मनाते। एक दफ़ा ईद आई, सारे शहर जो है वो बाहर चला गया, शहर से बाहर ईदगाह चला गया। जनाब इब्राहिम बुत खाने में आए, जितने छोटे छोटे बुत थे उनको तोड़ा, किसी के हाथ तोड़े, किसी के पैर तोड़ा, और जो सबसे बड़ा था उसके गले में जो है वो अपनी कुल्हाड़ा डालकर, इब्राहिम कुल्हाड़ी डालकर इब्राहिम अपने चले गए। अब वो पलट कर शाम को आए तो देखा खुदा की मैयतें फैली हुई, देखा उनके खुदाओं की मैयतें फैली हुई है। अब कहते हैं कि मन फ़अला हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लज़ुल्मुन अज़ीम। वो किसने हमारे खुदाओं के साथ ये किया, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। युकालु लहू फ़तअन समेना युकालु लहू इब्राहिम। तो एक शख्स बोला एक जवान है, फतह है, फतह माने जवान, एक फतह है जो अब ये हमारे बुतों को बुरा करता है, नाम उसका इब्राहिम है, लगता है उसी ने किया है। समझ में आया ना, जो कबले मोहम्मद बुत तोड़े वो फतह होता है, जो बादे मोहम्मद बुत तोड़े वो ला फतह होता है। कहने लगे एक जवान है, वही ये बातें करता है हमारे बुतों के खिलाफ, उसी ने, उसका नाम इब्राहिम है। अब जनाब इब्राहिम को पहचानते नहीं थे, चले इब्राहिम को गिरफ्तार करने, ढूंढते ढूंढते उसी गली में आ गए जहाँ जनाब इब्राहिम का घर था, और जनाब इब्राहिम दरवाजे पे खड़े थे। अब जरा सुनिएगा, दिल की गहराइयाँ सुनिएगा, देखिए नबियों का अज़्म क्या होता है, अल्लाह जिन्हें नबी बनाता है उनका अज़्म क्या होता है। दरवाजे में जनाब इब्राहिम खड़े थे, ये आए और कहा ये नौजवान तुम्हें मालूम है इब्राहिम कौन है, कहाँ है रहते हैं? जनाब इब्राहिम ने कहा हाँ मुझे मालूम है, ये होती है नबूवत की बहादुरी। कहा मैं जानता हूँ इब्राहिम कौन है और कहाँ रहते हैं। कहा अच्छा हमें उन तक ले चलो। कहा ले तो जाऊँ, मगर मेरा एक कानून है,
کہ جو میرے گھر میں آئے سب سے پہلے میں کھانا کھلاؤں۔ معلوم چلا نبوت کا قاعدہ ہوتا ہے کھلا کر سناتے ہیں، امت کا قاعدہ ہوتا ہے کھا کھا کر بھاگتے ہیں۔ میرا قاعدہ ہے پہلے کھانا کھا لو پھر ابراہیم کے پاس لے چلیں گے دسترخوان۔ اب ہمیں تو جانا تھا ابراہیم کے پاس، مجبور تھے، کہا چلو بھائی کھلا دو۔ دسترخوان بچھا، کھانا لگا، سب بیٹھے، جب کھانا کھا لیا تو کہا کہ چلو۔ جناب ابراہیم نے کہا تم نے کھانا کھانے کے بعد کھلا دیں گے تو چلو ابراہیم سے ملواؤ۔ کہا میں ہی تو ابراہیم ہوں۔ نبیوں کے انداز دیکھیے، حجتوں کے انداز دیکھیے۔ کہا میں ہی تو ابراہیم ہوں۔ انہوں نے کہا ابراہیم تم نے ہمارے ساتھ یہ بہت برا کیا۔ کہا کیا برا کیا؟ کھانا ہی تو کھلایا۔ ہمارا قانون ہے جس کا نمک کھاتی ہے اس کی دشمنی نہیں کرتے، ہم تمہارے دشمن بن کر آئے تھے۔ کاش اتنی غیرت بطول کے دشمنوں میں ہوتی کہ جس کا کھاتے ہیں اس سے دشمنی نہیں کرتے۔ وہ جس کی ماں کا کھاتے رہے ہیں بیٹی سے دشمنی کرنے چلے آئے۔ کہا ہم جس کا کھا لیں اس کو، ہم تو تمہارے دشمن تو تمہیں گرفتار کرنے آئے، تم نے ہمیں کھانا کھلا دیا، ہم سے اس کھانے کے پیسے لو۔ ابراہیم نے کہا میں پیسے تو لیتے ہی نہیں۔ وہ کہا پیسے تو لینے پڑیں گے۔ ابراہیم نے کہا میں پیسے لوں گا نہیں۔ ڈیڈ لاک ہو گیا۔ کافروں کا جب بھی ڈیڈ لاک ہوتا ہے مدد کے لیے ان کا ہی مولا آتا ہے، وہی آیا جو کافروں کا مولا ہے۔ آ کر وہ کہنے لگا کہ بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ یہ ابراہیم نے کھانا کھلا دیا اب پیسے بھی نہیں لیتے۔ کہیں کوئی بات نہیں، کیا کہہ رہا؟ اچھا جناب ابراہیم نے کہا پیسے لو۔ ابراہیم نے کہا میں پیسے نہیں لوں گا۔ کہا کیا ہوگا؟ کہا ایک طریقہ ہے۔ جناب ابراہیم نے کہا ایک طریقہ ہے، تم میرے خدا کو ایک سجدہ کرو۔ کہنے لگے سارا جگہ ہی تو خدا کا ہے، ہم تمہارے خدا کو سجدہ کیسے کریں؟ کہا خدا کو سجدہ نہیں کرو گے، میں نے پیسے تو لینے ہی نہیں ہے۔ اب ڈیڈ لاک ہو گیا۔ اب آیا شیطان جو کافروں کا مولا ہے، آ کر کہنے لگا کیا ہوا؟ کہتے ہی اب کہہ رہے میرے خدا کو سجدہ کرو، پیسے لے۔ اب کوئی بات نہیں، ایسا کرو تم اپنی زمینیں ابراہیم کے خدا کے لیے رکھو، دل میں اپنے خداؤں کی محبت رکھو۔ انہوں نے کہا یہ طریقہ تو صحیح ہے، میں شیطان سے کہوں گا یہ مشورہ جو تم کافروں کو دے رہے ہو تم نے خود کیوں نہیں عمل کیا؟ زمین رکھتے آدم کے سامنے، دل میں رکھتے آدم کا بوجھ۔ شیطان کہے گا مجھے مردود بننا پسند ہے، منافق بننا۔ سارے کے سارے کہا یہ طریقہ صحیح ہے، سارے کے سارے سجدے میں چلے گئے۔ ابراہیم نے کہا یا اللہ ان کے سروں کو جھکانا میرا کام تھا، دلوں کو جھکانا تیرا کام ہے۔ لے کر آئے جناب ابراہیم کو۔ کہا ابراہیم سے کہا اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حشر کیا؟ کہا پھر خداؤں سے پوچھو نا، یہ بڑا والا تو بالکل صحیح ہے، فساد کی جڑ ہمیشہ بڑا شروع کرتا ہے، یہ بڑا والا صحیح ہے، اس سے پوچھو اس نے چھوٹوں کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ سب سر چھکا کے چپ ہو گئے کہ ابراہیم یہ تو بول ہی نہیں سکتے، یہ تو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، کیا پھر تمہارے عقیدوں پر لعنت ہے؟ جو اپنی مدد نہیں کر سکتے وہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ وہ جو ساری زندگی میدان سے بھاگتے رہے وہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟
تمہاری نہیں کر سکتے. کہا قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم، ابراہیم کو آگ میں جلاؤ، اپنے خداؤں کی مدد کرو. جناب ابراہیم کو لے کے چلے. اب دیکھیں جان کا امتحان، توجہ رکھنا ہے. جناب ابراہیم کو چلے، آگ روشن کی گئی، اتنی بڑی آگ کہ جس کی تپش سے میلوں دور سے انسان نہیں گزر سکتا. اب آگ تو جلا دی، ڈالے کیسے؟ منجنیق بنائی، جناب ابراہیم کو رسی سے باندھا تاکہ اگر منجنیق چلے تو رسی کا دہانا، منجنیق کا دہانا پکڑ کے ابراہیم رک نہ جائے. ہاتھوں پیروں کو باندھا، منجنیق میں رکھا، منجنیق چلی. ابراہیم یوں چکر کھاتے ہوئے گھومتے ہوئے آگ کی طرف جا رہے، یوں چکر کھاتے ہوئے گھومتے ہوئے جان کی طرف جا رہے ہیں. فرشتوں میں شور ہو گیا، یا اللہ تیرا عبادت گزار ہے، آگ میں جا رہا ہے. اللہ نے کیا چاہتے ہو؟ مدد کرنا. کہا جاؤ جبریل مدد کر لو، اگر یہ مدد لے لے. اب دیکھیں جناب اس طرح گھومتے ہوئے جا رہے ہیں. جبریل آئے اور آ کر کہا ابراہیم مدد چاہیے. اگر ابراہیم کہتے نہیں تو یہ شان استغنا ہے، بے نیازی ہے. اللہ کے علاوہ بے نیازی زیب نہیں دیتی. اور ابراہیم کہتے ہاں، وہ نہیں کہے گا دوست ہمارے ہو، مدد کسی اور سے مانگتے ہو. نہ یس کہنا صحیح، نہ نو کہنا صحیح، نہ ہاں کہنا صحیح، نہ کہنا صحیح. مگر یہ بھی نبی ہے، راستہ نکال لیا. کہا مدد کی ضرورت ہے مگر تجھ سے نہیں. نہ یس کہا نہ نو کہا، ضرورت ہے مگر تجھ سے نہیں. کیسا پرفیکٹ جواب دیا، کیسا پرفیکٹ جواب دیا. کب جواب دیا؟ اس طرح یوں گھومتے ہوئے جا رہے ہیں. اچھا آپ بچپن میں گھومنے والے جھولے پر تو بیٹھے ہوں گے نا؟ ہاں، بزرگ شرما جاتے ہیں بھائی بیٹھے ہیں، ہمیشہ پیدا ہی تو بزرگ نہیں ہوئے، کبھی تو بچے بھی رہے. اور بھائی بیٹھے ہیں نا، وہ جو گھومنے والا جھولا ہوتا ہے، جب بندہ وہ جھولے سے اترتا ہے 5 منٹ تک دماغ قابو میں نہیں ہوتا. دماغ گھوم رہا ہوتا ہے نا، اس وقت کوئی صحیح جواب نہیں دے سکتا. دماغ پر چکر نے اثر کیا ہوتا ہے، یوں گھوم رہا ہوتا ہے. ابراہیم تیزی سے گھومتے ہوئے جا رہے ہیں اور کیسا پرفیکٹ جواب دے دیا. اور جب منجنیق کے چکر ابراہیم کے دماغ پر اثر نہیں کرتے تو معمولی بخار رسول کے دماغ پر کیا اثر کرے گا؟ معمولی بخار رسول کے دماغ پر کیا اثر کرے گا؟ ابراہیم گئے آگ میں. دوسرے دن جو ہے وہ نمرود نے کہا کہ ذرا دیکھوں تو ایک اونچائی بنائی ہوئی تھی اس نے کہ ابراہیم کا کیا حال ہوگا، حال کیا ہونا ہے، جل کے اور ہڈیاں بھی نہیں رہی ہوں، سب جل چکا ہوگا. اب جو اوپر جا کر دیکھتا ہے تو گل و گلزار میں ابراہیم بیٹھے ہیں. فوراً اس کے منہ سے جملہ نکلا کہ اللہ ہو تو ابراہیم کے اللہ جیسا، اللہ ہو تو ابراہیم کے اللہ جیسا. اللہ نے کہا ابراہیم تم اس میں بھی پاس ہو گئے. مال کے امتحان میں ابراہیم پاس، جان کے امتحان میں ابراہیم پاس. اب سب سے بڑا امتحان اولاد کا امتحان. انسان میں مصیبت آئے، اپنے اوپر آئے، مال خرچ کر دے گا، بیمار ہو گیا مال خرچ کر دے گا. لیکن اولاد پر مصیبت آ جائے تو اپنے آپ کو دینے کو تیار. اولاد کا امتحان سب سے بڑا. فلما بلغ معه السعی، جب اسماعیل اتنے بڑے ہو گئے کہ باپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چل سکے. جب بیٹا اتنا بڑا ہو جائے نا کہ باپ کے ساتھ چل سکے تو باپ کا دل جو ہوتا ہے وہ بڑا قوی ہو جاتا ہے، بڑا قوی ہو جاتا ہے. اللہ نے ابراہیم کو خواب دکھایا کہ بیٹے کو ذبح کرو.
یا اللہ یا تو باپ کے دل میں محبت کا سمندر پیدا نہ کرتا یا ایسا حکم نہ دیتا۔ اللہ نے کہا ہم آزمانا چاہ رہے ہیں ابراہیم کو، ہم پیارے ہیں یا اولاد پیاری ہے؟ کہا جا ابراہیم بیٹے کو ذبح کرو، لے کر چلے ابراہیم اسماعیل کو۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ اسماعیل کو پتا ہے میں ذبح ہونے جا رہا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ حسین کو پتا تھا کربلا میں قتل کر دیے جائیں گے تو گئے کیوں؟ حسن کو پتا تھا کہ اس دودھ میں زہر ملا ہے تو پیا کیوں؟ اب حسن حسین تو بات ہے، پہلے مجھے بتاؤ اسماعیل کو پتا تھا گلے پہ خنجر چلائے گا تو گئے کیوں؟ چلے دونوں، جیسے ہی دونوں جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل، کیا حوصلہ، کیا حوصلہ ہے۔ دیکھیں جب کہا آگ میں ڈالنے کو ابراہیم فوراً تیار۔ خون کا بھی خون کا امتحان ہے نا، اولاد کے خون کا امتحان، خون کا امتحان ابراہیم فوراً تیار، آگ کا امتحان ابراہیم تیار، خون کا امتحان ابراہیم تیار۔ اس تیار ہونے والے کو قرآن نے شیعہ کہا ہے۔ معلوم چلا آگ کا امتحان دینا، خون بہا کے امتحان دینا پرانے شیعہ کی پرانی عادت ہے۔ اولاد کو آگ کا امتحان، خون کا امتحان لے کے چل رہے اسماعیل۔ اچھا اسی کو فکر ہو گئی، جسے ہمیشہ نبیوں کی بارے میں فکر رہے، فوراً آیا اور آ کر جناب اسماعیل کو روکنا چاہا۔ دید کے چکر میں کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ابا لے جا رہے ہیں۔ کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا ابا نے خواب دیکھا ہے مجھے ذبح کر رہے ہیں۔ کہا عجیب بات ہے، خواب پر یقین کرتے ہو؟ ارے وہ بوڑھا ہو گیا ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کی بات پر یقین کر کے جوانی گنوا رہے ہو۔ اسماعیل کہ میں سمجھ گیا تو شیطان ہے۔ اسماعیل آپ نے کیسے سمجھا؟ کہا دیکھا نہیں نبی کے دماغ پر شک کرتا ہے۔ اب یہ دونوں باپ بیٹوں کو جب نہیں بہکا سکا نا، سیدھا گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، جناب حاضرہ نے پوچھا کون؟ کہا کون چھوڑیے، یہ بتائیے صاحبزادے کہاں ہے، آپ کے شوہر کہاں ہے؟ کہا وہ ان کے دوست سے ملانے لے گیا بیٹے کو۔ ارے کیا کوئی دوست ووست نہیں ہے، وہ بڑے میاں لے گئے تاکہ قتل کر دے بیٹے کو آپ کے، اور گھر میں بیٹھیے نکلیے باہر، بیٹے کو بچائیے۔ جیسے ہی کہا نکلیے باہر، بیٹے کو بچائیے، فوراً حاضرہ نے کہا او میں سمجھ گئی تو شیطان بات یہاں سے۔ او بی بی حاضرہ آپ نے کیسے سمجھا یہ شیطان ہے؟ کہا دیکھتے نہیں نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکلنے میں کہتا ہے۔ گھر سے باہر نکلنے کو کہتا ہے۔ آئے ابراہیم بیٹے کو لٹایا اور لٹا کے آنکھوں میں پٹی بندھی ہے، اب خنجر چلا رہے خنجر نے چلنا شروع کیا، خون کی چھینٹیں کی گرمی ہاتھوں پر محسوس ہونی شروع ہوئی۔ جب خنجر چلا دیا آنکھیں کھولی، کا پٹی اتاری، دیکھا بیٹا کھڑا مسکرا رہا ہے، دمبا ذبح ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم کوئی اور باپ ہوتا خوشی سے پاگل ہو جاتا، مگر ابراہیم رونے لگے، یا اللہ میری قربانی میں کمی لگ گئی۔
نبیوں کا یا اللہ میری قربانی میں کمی رہ گئی تھی. اللہ نے کہا نہیں، قد صدقتنا الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نے قربانی کو آنے والی منزلوں پر ڈال دیا ہے. ابراہیم تیری قربانی کم نہیں رہی. اب ایک بات سنیں، 3 امتحان ہوئے. مال کا امتحان پاس ہو گئے، جان کا امتحان پاس ہو گئے، اولاد کا امتحان پاس ہو گئے نا. بندہ جب کسی اچھے عہدے پر آتا ہے نا، بڑے عہدے پر، اور کسی نے غلط کام کروانا ہو، پہلے پیسوں کی لالچ دی جاتی ہے، اتنا لے لے، چلے اور لے لے، یہ کام کر دے. بندہ انکار کر دے نہیں لینا تو پھر جان کی دھمکی آتی ہے. ہمیں سب پتہ ہے کہاں کہاں سے گزرتے ہو. خیریت چاہتے ہو تو کام کر دو، جان پر ڈٹ جاتا ہے تو پھر اولاد کی دھمکی دی جاتی ہے. تمہیں پتہ ہے کتنے بچے ہیں تمہارے، کون کون سے اسکول میں جاتے ہیں، کہیں تو ٹوٹے گا نا، کہیں تو ٹوٹے گا. اللہ نے امتحان لیا ابراہیم کا، مال کا، جان کا، اولاد کا، پھر بنایا امام تاکہ دنیا سمجھے کہ امام نہ مال کی پرواہ کرتا ہے، نہ جان کی پرواہ کرتا ہے، نہ اولاد کی پرواہ کرتا ہے. بطول کے 2 بیٹے، دونوں امام، ایک نے حکومت ٹھکرا کے بتا دیا کہ امام بکتا نہیں، ایک نے ٹکرا کے بتا دیا امام جھکتا نہیں. اور اب آخری جملہ سنیں، یہ جتنے میں نے واقعات سنائے نا آپ نے سنے، اس میں بالکل ایسا نہیں لگتا کہ آخری وقت میں تک لگا کہ بس اب ابراہیم گئے تو گئے. آخری وقت میں اللہ نے ابراہیم سے امتحان اٹھا دیا. آخری وقت آگ میں جا رہے ہیں، بس اب گئے تو گئے، چلے تو چلے. آخری وقت میں اللہ نے آپ کو گلزار کر دیا. مال کا امتحان گیا تو گیا، آخری وقت میں بتایا واپس لے لو، ہم امتحان لے رہے تھے. اولاد کا امتحان خنجر تک چڑھ گیا، آخری وقت میں اللہ نے امتحان اٹھا لیا نا. آخری وقت میں امتحان اٹھا لیا. نبیوں کے لیے وہ ہوتے ہیں وقوف کی ایک منزل، جہاں ان کا منزل جا کر ختم ہوتی ہے. جناب ایوب نے امتحان دیا، ایک منزل ہوا ہے کہ ہاتھوں کو اٹھا کر میں دعا کرنے لگے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تیری یہ منزل تھی، ہم نے امتحان اٹھا لیا، ایک وقوف کی منزل. مگر 14 کی منزل وہ ہے کہ جو وقوف کی منزل نہیں ہوتی، وہ دیتے رہتے ہیں، اللہ لیتا رہتا ہے. اب میں مثال دوں، ہم بچوں کے اچھے گھروں میں بچوں کو شیئرنگ سکھائی جاتی ہے، بانٹنا، کہ اپنی چیز دوسرے کو بھی دو. باپ نے بچے کے ہاتھ میں ٹافی ہے، اب سنیں، باپ نے کہا لاؤ بیٹا ہمیں بھی دو. بچے نے آپ کے ہاتھ میں رکھی، آپ نے وہ ٹافی اٹھائی. اب بچے کا نگاہیں آپ کے چہرے پر، آپ کی نگاہیں بچے پر. اب بچہ سمجھا گئی نہیں تو بچے کے ہاتھ میں پیسہ ہے اور ہمیں بھی دو. بچے نے دیا، ہماری بیٹی نے ہمیں پیسہ دیا. بچہ گیا، سمجھا گیا، ارے نہیں یہ رکھ. یہ ہوتا ہے بچپن. اب یہی بچہ ہو گیا 25 سال کا، باپ کے لیے کپڑے لا رہا ہے، لے کے رکھ رہا ہے، اب باپ واپس نہیں کر رہا. باپ کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لا رہا ہے، باپ کھا جا رہا ہے. وہ بچپن تھا، یہ جوانی ہے. ابراہیم آخری وقت تک اللہ نے لگا کہ اللہ نے لے لیا، مال لے لیا، جان لے لی، اولاد لے لی. آخری وقت میں اللہ نے واپس کر دیا. اللہ مانتا تھا پھر واپس کرتا تھا، مگر کربلا میں حسین دیتے رہے، اللہ لیتا رہا. وہ ابراہیم کے وقت عبودیت کا بچپن تھا، کربلا میں عبودیت کی جوانی تھی. حسین دیتے رہے، وہ لیتا رہا. کہیں خنجر چلنا رکا، کہیں تیر آنا رکا،
حسین نے دیا، کیوں ابدیت کی جوانی، حسین مقام ابدیت کی کمال پر فائز۔ دوستو آج حسین سب کی شہادت کے بعد، مگر آج یہ شہید کو روکنے کے لیے آپ بیٹھے ہو، حسین اس کی زندگی میں اس پر ہو گئی۔ جب قاسم چلنے لگے نا، حسین نے کہا ایک مرتبہ سینے سے اور لگ جا، پھر کہاں تجھ نے سے ملنا ہے۔ سینے سے لپٹا کر حسین اتنا روئے کہ لگتا تھا حسین مر جائے گا۔ اتنا پیارا بچہ تھا کہ پھوپھیاں اس کو نوالا بنا کر کھلاتی تھی۔ مدینے سے چلے ہیں تو اس لیے یہ پھوپھیوں کے ساتھ ہماری میں بیٹھا رہا۔ اتنا نازک بچہ تھا کہ اس کو ہلکے کپڑے پہنائے جاتے تھے کہ تیز سخت کپڑے قاسم کی کھال کو نقصان نہ ہو۔ اور اتنا خوبصورت بچہ ہے کہ شیخ مفید کے جملے ہیں، جب قاسم میدان میں آئے تو جو فوجی یزیدی تھی کہ وہ کہنے لگی خرج غلام کانہ البدر، اب ایسا بچہ آ رہا ہے جو 14ویں کا چاند ہے، جو بچہ خون کے پیاسے دشمنوں کی نگاہوں میں 14ویں کا چاند ہو، وہ اپنی ماں کی نگاہ میں کیا ہو۔ آدھی رات کا وقت ہے، آج قاسم کی جناب قاسم کی مہندی نکالتے ہیں نا، اس پہ اعتراض نہیں کیا کرو کہ کیا مہندی نکلی تھی اور نہیں نکلی تھی اسی لیے تو نکالتے۔ اگر پانی مل گیا ہوتا تو اب سبیلے نہ لگا رہے ہوتے، اگر علم کی بے حرمتی نہ ہوئی ہوتی تو علم نہ اٹھا رہے ہوتے، اگر فروا کے بیٹے کی مہندی اٹھ گئی ہوتی تو ہم مہندی یہ نہ اٹھا رہے ہوتے۔ عزاداری حسرتوں کی یادگار ہے، حسرتوں کی یادگار ہے۔ بیٹھے حسین آدھی رات کا وقت ہے، مصلی پر بیٹھے ہیں، اتنے میں محسوس کیا کوئی اندر داخل ہوا۔ پلٹ کے حسین نے دیکھا قاسم دروازے پر کھڑے ہیں، قریب بلایا، بچے کا پیار کیا، دونوں ہاتھوں سے چہرہ پکڑا، کہا قاسم آدھی رات کو ماں کو تنہا چھوڑ کر یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا بابا کہتے تھے پالا تھا، کہا بابا مجھے اماں ہی نے بھیجا ہے، اماں بہت پریشان ہے، میں چھوٹا ہوں نا، اماں کو فکر ہے کہیں آپ مجھے منع نہ کر دیں۔ اماں نے کہا مولا سے پوچھ کر آؤ میرا نام شہیدوں میں ہے۔ حسین نے قاسم کے سینے پر سر رکھا، رکھ کر کہا قاسم تمہارے پاس سے تو مجھے میرے بھائی کی خوشبو آتی ہے۔ کہا مولا میں نے یہ سوال کیا، ماں پوچھ رہی ہے کیا میرا نام شہیدوں میں ہے؟ کہا قاسم جا کے اماں سے کہے فجر کی نماز پڑھے اطمینان سے، پردیسیوں سے ایسے سوال نہیں۔ قاسم آئے خاک پر بیٹھے، ماں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا مولا جواب نہیں دیتے۔ خدا کی قسم کربلا میں جتنی علی کی بیٹیاں بیٹے قربان کرنے کے لیے بے چین تھی، اتنی علی کی بہویں بیٹے قربان کرنے کے لیے۔ چلو میں بھی کوشش کروں، کیا کوشش؟ بیٹے بچانے کی یا بیٹے قربان کرنے کی؟ قاسم کا ہاتھ پکڑا، سیدھی آئی زینب کے دروازے پر اور آ کر کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ آواز دی فضا، زینب نے آواز دی فضا، اس دشت کے فقیروں کو بھی پتہ لگ گیا کہ علی کی بیٹی آئی ہوئی ہے، جاؤ دیکھو کوئی فقیر آیا ہے۔ فضا گئی، منہ کو بیٹتی ہوئی آئی، کہا بی بی فقیر نہیں ہے، امیر قاسم کی ماں کھڑی ہے۔ پھر یہ سن کر زینب چلی نہیں، دوڑی جا کر فرما کی ہتھیلی پکڑ
کھینچا اور کہا بھابھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، کوئی ایسے بھی کرتا ہے، ہم تو تمہیں ماں کا درجہ دیتے ہیں، دروازے میں فقیروں کی طرح کھڑی ہو، نہ بھابھی ایسا تو نہ کرو۔ جناب ام فرما نے کہا اے فرشتوں کو روٹیاں بانٹنے والی کی بیٹی، آج میں تیری بھابھی بن کے نہیں آئی، میں تیری آگے سوالی بن کے آئی ہوں۔ میرا حسین سے ایک سوال کر دے، میرے قاسم کا نام بھی کل کے شہیدوں میں ہے یا نہیں؟ زینب لے کے چلی ام فرما کو، جیسے ہی حسین نے دیکھا کہا آؤ بہن آؤ، جیسے ہی چلی نہ دیکھے ام فرما کو، ام فرما نے کہا اے شہزادی پیچھے پیچھے چھپی ہوئی ہے، جب حسین آئے نا تو سامنے سے فوراً نہ ہٹ جانا، میں تو حیا سے مر جاؤں۔ اتنی شرمیلی بی بی تھی، کبھی اس نے حسین سے بات نہیں کی، سامنے آئی کہا بھابھی نے بات کرنی ہے، حسین نے کہا بسم اللہ بھابھی بولو، کچھ بولو۔ اب چہرے کا رنگ زرد ہے، جسم کانپ رہا ہے، کہا بھابھی گھبرا نہیں، تو ہماری ماں جیسی ہے، تو ہمارے بھائی کی امانت ہے، حکم کر بول۔ کہا مولا اگر قاسم کا باپ زندہ ہوتا میں کبھی نہ آتی، مجبوری ہے، بس اتنا بتا دو میرا قاسم کی کل لاش آئے گی یا نہیں آئے گی؟ حسین نے ایک جملہ ام فرما سے کہا اور ایک جملہ قاسم سے کہا۔ ام فرما سے کہا بھابھی کیا آرام سے فجر کی نماز پڑھ، بے فکر ہو جا، کل تیرے قاسم کو میں اکبر سے نہ پڑھا دوں تو میرا نام نہ لینا، وہ اکبر کی تو لاش آ جائے گی، قاسم کی تو لاش نہیں آ پائے گی۔ میرا حسین دو دانے ہو کے زمین پہ بیٹھ گئے، قاسم کے رخسار کو چھوما، کہا قاسم تجھے اتنی جلدی کیوں ہے؟ کہا مولا میں چھوٹا ہوں نا، باپ بھی میرا نہیں ہے، میرا تو کوئی سفارش ہی نہیں ہے، یتیم ہوں نا، کہیں آپ مجھے منع نہ کر دے۔ حسین نے کہا قاسم تو یہی کہہ رہا ہے چھوٹا ہے، چھوٹا سمجھ کے نہ منع کر دوں، قاسم تم تو پھر بھی بڑا ہے، کل تو میدان کربلا میں اصغر نے بھی جانا ہے۔ اہل بیت کے گھر کا بچہ تھا، غیرت آئی، انگڑائی دی، جلال آیا، بندے کمان ٹوٹے۔ حسین نے کہا عباس اپنے شاگرد کو سوال، عباس آئے قاسم اتنا جلال کیوں آ رہا ہے؟ کہا چچا عباس اصغر تو ہمارا باپ کی گود میں ہوتا ہے، یہ کمینے کیا ہمارے خیموں میں آئے؟ کربلا سج گئی، لاشوں پہ لاشیں آنے لگی۔ ایک وقت آیا حسین نے آواز دی قاسم تیار ہو جاؤ۔ حسین نے فرما جلدی سے چلی، ایک صندوق جا کھولا، اس میں سے ایک کرتا نکالا، زینب کے پاس آ کے کہتی ہے بیوی یہ میں نے کسی خاص وقت کے لیے کرتا بنایا تھا، میں چاہتی ہوں آپ اس کرتے کو قاسم کو پہنا دیں۔ بچے کو زینب نے کرتا پہنایا، حسین نے سر پہ عمامہ باندھا، زینب نے کرتا پہنایا، حسین نے عمامہ باندھا۔ جب عمامہ باندھ چکے 3 سال کی سکینہ آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر کہتی ہے بھیا قاسم بوبی نے کرتا پہنایا، بابا نے عمامہ باندھا، میں چھوٹی ہوں نا، اجازت
ایک وقت وہ آیا کہ حسین خاک کربلا پہ منہ کے بل گرے اور اس کے جلال میں چلے گئے۔ قاسم کی لاش پڑی ہے، چاروں جانب فوج نے گھیرا ہے، حسین حیدری جلال کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اپنے فوج نے جو حسین کے چہرے پر علی کا جلال دیکھا، خوف سے بھاگی، مگر اس طرح بھاگی، ادھر کی فوج ادھر بھاگی، ادھر کی ادھر بھاگی۔ کربلا کا مائی شہید زندہ تھا، حسین آئے اور آقا قاسم کے پاس بیٹھے، اپنی چادر پھیلائی، قاسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا، جتنا قاسم بچا تھا وہ اٹھایا، کٹھری بنائی، کٹھری بنائی، حسین لے کے چلے، ماں کے خیمے کے پاس نہیں آئے، برابر میں زینب کا خیمہ تھا اور اس کے برابر میں ام فروا کا خیمہ تھا۔ ام فروا کے خیمے کے پاس نہیں گئے، زینب کے پاس آ کر آواز دیتے ہیں، زینب زینب، ماں یہ لاش میں اس طرح کیسے دکھاؤں؟ میں ایسے لاش کیسے دکھاؤں؟ زینب تو علی کی بیٹی ہے، وہ علی کی بہو ہے، تیرے جیسا حوصلہ نہیں۔ یہ آواز ام فروا کے کانوں میں پہنچی، کہا حسین اندر لے آ۔ حسین دبے پاؤں آئے، لا کے گٹھری رکھی، بچا ہوا قاسم رکھا۔ ام فروا نے مسلے پر بیٹھی تھی، کہا حسین اس گٹھری کو میرے سامنے رکھ دے۔ حسین نے سامنے رکھا، او بی بی ام فروا، ہماری بیٹیاں مہندی بہت اچھا سجاتی ہیں۔ او بی بی ام فروا، ہماری بیٹیاں مہندی بہت اچھا سجاتی ہے، اگر تیرے بیٹے کی مہندی اٹھتی ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے، وہ مہندی سجاتی، مہندی تو اٹھی نہیں، لاش آئے نا، ہم اپنی بیٹیاں لائے، تیرے قاسم کو آئیں گے۔ بیٹیاں اپنی بیٹیاں لائے ہیں، مہندی تو اٹھی نہیں، تیرے قاسم کا ماتم کریں گی۔ تیرے قاسم کی بہت نازک تھا نا، بہت نازک تھا، ہلکے کپڑے پہناتی تھی تاکہ کھال کو کوئی سختی نہ پہنچے۔ جب یہ قاسم گرم ریت پر آیا، بیویوں میں بڑا دکھ ہے، جبھی تو ہمارے جوان جب آگ کا ماتم کرتے ہیں تو کہتے جاتے ہیں، ہائے دولہا قاسم، ہائے دولہا قاسم۔ ہائے دولہا قاسم، کہا حسین بس اب مہندی سنانا اور بات ختم۔ حسین یہ گٹھری سامنے رکھ دی، حسین نے گٹھری سامنے رکھی، حسین نے گٹھری سامنے رکھی، ام فروا نے گٹھری کھولی، جیسے ہی کھولی قاسم سامنے بکھر گئے۔ اب جب ام فروا نے دیکھا، کبھی یہ ٹکڑا اٹھا
کرتے ہوئے